زید کی صورت میں ہو، چاہے وہ ہو چاہے زین العابدین کی صورت میں ہو، باقر کی صورت میں ہو، زین پاک کی صورت میں ہو، ائمہ اہل بیت کی صورت میں ہو، اولاد علی المرتضیٰ کی صورت میں ہو، صبح قیامت تک جو جو اس گھرانے کا فرد اس زمین پر پیدا ہوتا رہے گا وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی فرق خارج نہیں ہے۔ وَبْنَاهُمَا کا تقاضا یہی ہے، وَبْنَاهُمَا کی تفصیل اور تشریح یہی ہے کہ نسل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو صبح قیامت تک پیدا ہوگا وہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے اندر داخل ہے۔ اور صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی محبت کوئی نفل نہیں ہے، ان کی محبت کوئی سنت نہیں ہے، ان کی محبت کوئی اختیاری فعل نہیں ہے کہ جسے چاہے ہم سر انجام دے، جسے چاہے ہم سر انجام نہ دے۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ ہر ایک بچے سے لے کر ہر ایک پیر و جماعت تک حضور کی آل کے فرد کی ایک ایک فرد کی محبت ہم پہ سنت و نفل نہیں واجب کر دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واجبات علینا واجب کر دی گئی، لازم کر دی گئی۔ عزیزان گرامی اسی محبت کی اہمیت کو سمجھے، اسی محبت کی مرکزیت کو سمجھے، اسی محبت کی چاشنی کو سمجھے، اسی محبت کے عروج کو سمجھے، اس محبت کے کردار کو سمجھے۔ انسان کے اخلاق سے لے کر انسان کی جو ہے وہ دنیا و آخرت تک اس محبت کا کام کیا ہے، اس محبت کی کیفیت کیا ہے، اس کو آپ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جو ہے وہ تعلیمات اور ان میں موجود روشنی کی صورت میں سماعت فرما لے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شہداء کربلا کا مقام کیا ہے، سید الشہداء کا مقام کیا ہے، اور ان کے مقابل میں آنے والے یزید کا انجام کیا ہے۔ خود بات واضح ہو جائے گی۔ ترمذی شریف سے سنے، ابن ماجہ شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم نے فرمایا تھا کہ لا يدخل قلب رجل الى الایمان۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قسم کھائی کہ والذی نفسی بیدی، حضور نے فرمائی کہ اس رب کریم کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میرا اعلان سنو، میرا فرمان سنو، میرا پیغام سنو، میرے لفظوں پہ توجہ دو، میری بات کو قبول کرو۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا لا يدخل قلب رجل الایمان۔ حضور نے فرمایا کہ کسی آدمی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ کب تک؟ حضور نے فرمایا حتی یحبکم اللہ، حتی یحبکم للہ ولرسول۔ اور ابن ماجہ کے لفظ ہیں حتی یحبکم للہ ولقرابتہم منی۔ حضور نے کہا جب تک میری خاطر اور میرے رب کی خاطر پنتن پاک کی محبت دل میں نہ آ جائے۔ پنجتن کے گھرانے کا جو حقدار نہیں ہے، محشر میں شفاعت کا حقدار نہیں ہے، اور ایمان کی دولت سے بھی وہ محروم رہے گا جو آل محمد کا وفادار نہیں ہے۔ نعرہ حاضری! لا يدخل، کوئی چیز گھر سے باہر ہو نا، وہ گھر میں داخل ہو تو دخول کس کو کہا جاتا ہے؟ کوئی چیز باہر ہو اندر آئے۔ ایمان دور ہوتا ہے، ایمان جدا ہوتا ہے، ایمان غیر ہوتا ہے، ایمان اندر تب آتا ہے، ایمان کا دخول تب ہوتا ہے۔ بلکہ اگر میں جملہ کہوں تو یہ بنے گا کہ ایمان اپنا تب بنتا ہے جب نبی پاک کے آل کی محبت روح، جسم، جان، ذہن، دل کی دھڑکنوں میں آتی ہے۔
تب ایمان کا دخول ممکن ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک لا يدخل قلب رجل الایمان. حضور نے فرمایا کہ ایمان نہیں ملے گا، ایمان نصیب نہیں ہوگا، ایمان کا دخول نہیں ہوگا، ایمان اپنا نہیں بنے گا، ایمان دل کی دھڑکنوں میں نہیں سمائے گا. دل کی دھڑکنوں میں جب ایمان سماتا ہے قرآن اس کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ کہتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ خود رب کریم بندے کے دل پر، بندے کی روح پر ایمان کو نقش کر دیتا ہے. حضور نے کہا وہ وقت تب آتا ہے جب پیغمبر پاک کی محبت بندے کی اندر، بندے کی روح میں اترتی ہے. اللہ کتب فی قلوبہم الایمان، بندے کے دل پر ایمان کو نقش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رکھو میرے کام، اس محبت کی اہمیت کو سمجھو، اس تعلق کی اہمیت کو سمجھو. یہ جو ابھی بچہ نعت پڑھتے ہوئے وفاؤں کا درس دے رہا تھا، اس وفا کی حقیقت کو سمجھو. اس گھرانے رسول کے در پر اور اس دہلیز پر اور اس گدائی پر جو ناز اور جو فخر کا اظہار ہمیں سکھایا جاتا ہے، اس تعلیم و تربیت کی حقیقت کو پاؤ. اور اس تعلیم و تربیت کی حقیقت یہ ہے کہ ایمان پانا ہے تو بنیاد حب آل محمد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان حاصل کرنا ہے تو بنیاد، میں نے شرط نہیں کہا کہ شرط، اور علماء نے لکھا شرط، بڑے بڑے محدثین نے لکھا، لیکن شرط جو ہے وہ وجوب کو مستلزم ہوتی ہے. اس لیے میں بنیاد کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے حصول کی بنیاد محبت آل محمد کو قرار دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیں